ایک شخص حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ثعلبہ ابن حاطب انصاری، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نادار ہوں، کمزور ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ثعلبہ، یہ مال، یہ دولت کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے غفلت میں ڈال دے اور تم مال کا حق ادا نہ کر سکو، اور یہ مال پھر آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اسی پر ہی صبر کیجئے اور اللہ اللہ کیجئے اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائیے۔ چنانچہ اس روز تو یہ شخص چلا گیا، ایک دو روز کے بعد پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بہت زیادہ مال دے دے، اور میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا فرمائیں گے، میں مال کا پورا حق ادا کروں گا، یعنی مال کو جہاں خرچ کرنا ہے میں وہیں خرچ کروں گا، اور یہ مال مجھے کبھی بھی اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احکام سے غافل نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار کے بعد دعا فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا مال بڑھا۔ اس وقت کا مال بکریاں، اونٹ یہ ہوا کرتے تھے، چنانچہ ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ بڑھا۔ ثعلبہ ابن حاطب یہ مدینے میں رہا کرتے تھے، جب تک غریب تھے، مال نہیں آیا تھا، مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے 5 وقتانہ، اور 5 نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ لیکن مال آیا، مال اتنا بڑھ گیا کہ مدینے میں جو اس کے پاس جگہ تھی وہ تھوڑی پڑ گئی، وہ چھوٹی پڑ گئی۔ ثعلبہ ابن حاطب کو وہ جگہ بدلنی پڑی، اور بستی کو چھوڑ کر مدینے سے باہر دور جا کر اپنا ڈیرا جمایا، اپنا خیمہ لگایا، اپنا گھر بنایا، اور وہیں اپنا ریوڑ لے گیا اور وہیں خود رہنے لگا۔ چنانچہ اب مسجد نبوی سے کافی دور پڑتا تھا، لیکن پھر بھی ظہر عصر مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن جو 5 وقتوں کی نماز پڑھ رہا تھا اس میں کمی آ گئی۔ اب 3 وقتوں کی نماز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ چنانچہ کچھ وقت گزرتا رہا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ریوڑ اور بڑھا، اور پھر اتنا بڑھا کہ پھر اسے اپنی جگہ بدلنی پڑی، اور پھر وہ اور دور چلا گیا۔ پہلے وہ دن میں 2 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھا کرتا تھا، مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن اب مسافت اور لمبی ہونے کی وجہ سے اسے وقت نہیں لگا کرتا تھا۔ اب وہ 5 نمازیں اپنے گھر پر ہی ادا کرنے لگا، جمعے میں آ جایا کرتا تھا، اور جمعے کے علاوہ وہ سب نمازیں اپنے گھر پر ہی ادا کیا کرتا تھا۔ یہ محرومی اس کے ہاتھ لگی۔ انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مدینے کے لوگوں کے پاس، جو صاحب نصاب تھے، ان کے پاس بھیجا۔ عامل لوگ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ سب کے پاس گئے،
چنانچہ ثعلبہ ابن حاطب کے پاس بھی گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ متعینہ طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اسی کے مطابق کچھ صدقہ یعنی زکوٰۃ لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں لالچ آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ تو میرے سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہم اپنے مال میں سے کوئی متعینہ مقدار نکالیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بھائی جس کا جیسا من ہوگا ویسا خرچ کر دے گا۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک ٹیکس ہے، یہ ایک فدیہ ہے جو مسلمان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ چنانچہ بہانہ بنایا کہ چلو پھر بھی اگر بات ایسی ہے آپ دوسرے لوگوں سے وصول کر کے واپس آؤ، تب تک میں غور و فکر کرتا ہوں۔ چنانچہ اور لوگوں کے پاس گئے، انہی میں سے ایک شخص تھا بنی سلیم قبیلے کا، اس کے پاس بھی زکوٰۃ لینے کے لیے گئے۔ اب اس شخص کے بارے میں حالانکہ زکوٰۃ اور سے بھی وصول کی، لیکن اس شخص کا ذکر اس لیے بتلایا جا رہا ہے، اس کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے برعکس کام کیا اس نے، بنی سلیم نے۔ اس نے کیا کیا کہ جب اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عامل بھیجے ہیں، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے ہیں، تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کا بہترین حصہ چھانٹ کر کے اچھا حصہ جو ہے بکریوں کا اچھا ریوڑ یا اور جو مال تھا اس کا اچھا حصہ نکال کر جو ہے وہ ان عاملوں کو یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو دے دیا۔ چنانچہ پھر وہ واپسی میں اسی کے پاس آئے ثعلبہ ابن حاطب کے اور کہنے لگے کہ ثعلبہ کچھ غور و فکر کیا ہوگا، اب بتلائیے۔ چنانچہ اس نے پھر اعراض کیا اور پھر اعتراض کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، بہانے بنا دیے۔ چنانچہ ابھی وہ عامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی نہیں تھے، اور اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرما دی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو عہد و پیمان کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل میں سے کچھ مال عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے بنیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا فرمایا تو یہ پھر انحراف کر رہے ہیں، پھر یہ اعراض کر رہے ہیں اور پھر یہ بہانے بازی کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس پر افسوس بھیجا اور 3 دفعہ اس پر افسوس بھیجا۔ اب یہ سننا تھا، تمام صحابہ کرام جو مجلس میں حاضر تھے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جس نے ایسا کر دیا، کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ حکم، قرآن کریم میں اس کے بارے میں وعید نازل فرما دی۔ چنانچہ ثعلبہ کے بھی جاننے والے تھے، وہ فوراً اٹھے اور ادھر سے بھی وہ عامل لوگ آئے بھی نہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے تھے، لیکن ثعلبہ کے جو جاننے والے تھے وہ اٹھے اور اٹھ کے دوڑے دوڑے وہ ثعلبہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ثعلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر افسوس بھیجا اور قرآن کریم کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ کے بارے میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ وہ بھی بوکھلایا اور بوکھلا کر وہ دوڑا مال لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرما لیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا مال دینے سے انکار کر دیا۔
پھر وہ کوشش کرتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے مال کو قبول نہیں فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو خلافت کا دور آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے پاس آیا ثعلبہ اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے میری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا تھا، آپ اس میں کچھ تھوڑی نرمی کر لیجئے اور میری زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے، یہ میرا مال ہے، اللہ کے راستے میں اسے قبول کر لیجئے اور اسے خرچ کر دیجئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ثعلبہ جس کے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا ہو، جس کے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا ہو، تو میری کیا مجال ہو سکتی ہے کہ میں اس مال کو قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، پھر کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی کہہ کے انکار کر دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا اور پھر درخواست کی، پھر عاجزی کی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جو ہے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، صدیق اکبر نے انکار کیا اور عمر فاروق نے انکار کر دیا، میں یہ کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ میں تیرے مال کو قبول کروں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو ہمیں اپنے مالوں کی جو ہے صفائی کرنی چاہیے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تو